بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلایا کرو اور سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی جنت میں داخلے کا نسخہ بتایا گیا ہے۔ اس میں عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی دی توفیق سے ہم لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، اور جن چیزوں پر ایمان لانا اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور ہمارا کمال نہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جس پر حج فرض ہے وہ حج بھی کر لیتا ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں ہم کر لیتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ کرا لیتے ہیں۔ لیکن آگے فرمایا کھانا کھلایا کرو۔ تو ایمان والا جب حدیث پاک کی کچھ چیزیں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے، اس کی نیت بھی ہو جاتی ہے ہم بھی کریں گے۔ لیکن ہر بھلے عمل اور ہر بھلی نیت میں شیطان اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اس میں کھانا کھلایا کرو، مثلا اب یہ ہوا دوسرا نسخہ، تو پتہ چلا ہم 4 مہمان کو لے کے گھر چلے گئے اور بیوی سے کہا اٹھو اٹھو، کیا آرام کر رہی ہو، پڑی ہو، دیکھو ہم کھانا کھلانے کے لیے لے کر آئے ہیں، ناشتہ بناؤ جلدی سے۔ تو یہ تو بات مناسب نہیں ہے۔ اور آج کل کی عورتیں، آج کل کا جو حال ہے سب کو پتہ ہے کہ سارا کام تو دوائیوں سے ہوتا ہے۔ ابھی بچہ پیٹ میں ہے تب سے دوا شروع ہوتی ہے۔ تو اس وقت ایسی غذا اور ایسا ماحول بن گیا کہ عورتیں ویسے بھی اور کمزور ہو گئیں، تو ان کے اوپر یہ بوجھ ڈالنا یہ شوق میں کہ کھانا کھلانے سے جنت میں جائیں گے، تو یہ جو ہو رہا ہے کہ اٹھو اٹھو بناؤ جلدی بناؤ، 4 مہمان آئے جنت میں جانے کا ایک نسخہ مل گیا، تو یہ مطلب یہ نہیں اس کا ہے۔ کھانا کھلاؤ کسی کو تکلیف دیے بغیر، خصوصاً اپنے گھر والوں کو تکلیف دیے بغیر، اور گھر میں ہی کھلانا ہے تو خود ہاتھ بٹاؤ، خود پکانے کی ہاتھ بٹانے کی کوشش کرو۔ ورنہ آسان سی ترتیب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن نے تو سکھا دیا کہ چھوٹا چھوٹا کٹ بناؤ جس کے اندر کھانے کا سامان جمع کر دیا اور بن رہا ہے۔ اگر 1 مہینے کا نہ صحیح تو 10 دن کا، 10 دن کا نہ صحیح تو ہفتے بھر کا، 5 دن کا، 2 دن کا، کچھ سامان جمع کر لیا۔ اس کا تو ایک دم رواج ہی ہو گیا اس وقت۔ تو لاک ڈاؤن سے فائدہ بھی بہت ہوا ہے، عمل کی بہت سی توفیق ہو گئی۔ بہت سے اعمال ہم نہیں کرتے تھے لیکن لاک ڈاؤن میں کرنے لگے۔ تو اس لیے کھانا کھلاؤ، اس کا شوق اس طرح کا نہ ہو جائے کہ گھر والوں پہ بوجھ بنے، بلکہ کھلانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانے کا کچھ سامان کہیں خرید لیا، اس میں چاہے 2 وقت کا ہو گیا، 2 دن کا ہو گیا، 1 ہفتے کا، 10 دن کا، جیسی اپنی استعداد ہے ویسے خرید کے کسی کے گھر پہنچا دیا، بھائی کھا لو۔ تو کھانا کھلانے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور سلام کو عام کرو تو یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، بس ہم نیت کر لیں کہ گھر میں بھی سلام کرتے رہیں گے اور باہر بھی نکل کے بھی سلام کریں گے۔ نیت نہیں ہوتی تو غفلت ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی تو عمل چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نیت کر لیں کہ ہم سلام بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ 3 عمل ہو گیا۔ کیا کیا ہوا؟ یہ رحمان کی عبادت ہو گئی، کھانا کھلانا ہوا اور سلام کو عام کرنا ہوا۔ یہ 3 نسخہ ہے جنت میں جانے کا، اور ہے بہت آسان۔ اللہ ہمیں توفیق دے، بہت آسان ہے۔ اصل میں دین ہے ہی آسان، دین مشکل تو ہے نہیں۔ دین سے ہٹ کر چلنا مشکل ہے، دین پہ چلنا تو بہت آسان ہے۔ تو 3 نسخے جنت میں جانے کے بتا دیے آپ علیہ السلام نے، رحمان کی عبادت، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔